جس وقت حضرت ہود علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، ان کے ساتھ ایک اور بھائی تھے، ان کا نام تھا سمود۔ ان کا نام تھا سمود۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اب سمود ان کو سمجھاتا اللہ کی عبادت کرنی ہے، اب سمود ان کو سمجھاتا نافرمانی نہیں کرنی۔ دیکھا قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ ایک وقت آیا، وہ جو سمود بھائی تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب اس کا بھی انتقال ہو گیا، شیطان دوبارہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے دوبارہ انسانوں کو اللہ سے دور کر دیا۔ اللہ پاک نے پھر احسان فرمایا، ایک اور نبی کو بھیج دیا، حضرت صالح علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور یاد کرو اس وقت کو جس وقت اللہ پاک نے قوم سمود کی طرف ان میں سے ان کے بھائی صالح کو بھیج دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم والوں کو بتایا، تم بھول گئے ہو اللہ نے پیدا کیا ہے، کیا تم بھول گئے ہو قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، کیا تم بھول گئے ہو نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، تم بھی وہی نافرمانی کر رہے ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے ہم تیرا یقین اس وقت کریں گے جب اس پہاڑ کے اندر سے 10 مہینے کی اونٹنی پیدا ہوگی۔ اگر تو واقعی نبی ہے، اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو ایسا کر، اپنا معجزہ دکھا، اپنے اللہ سے دعا کر، اس چٹان کے اندر سے، اس پہاڑ کے اندر سے 10 مہینے کی زندہ اونٹنی پیدا ہو اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے صالح ہم ضرور یہ دعا قبول کریں گے، لیکن اگر اس اونٹنی کے نکلنے کے بعد بھی آپ کی قوم والوں نے اللہ پر ایمان نہیں لائے تو پھر یہ عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اللہ پاک اس دعا کو سن رہے ہیں، اللہ پاک یہ دعا قبول کر کے جیسا تم چاہ رہے ہو ویسا ہو جائے گا، لیکن پھر مکرنا نہیں، لیکن پھر انکار نہیں کرنا اور اس اونٹنی کو کوئی تکلیف بھی نہیں دینا۔ قوم والوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر کے تو دکھائیں، آپ کر کے تو دکھائیں۔ اللہ پاک نے اس چٹان کو پھاڑا، اس کے اندر سے زندہ سلامت اونٹنی چلتی ہوئی آ گئی اور اس اونٹنی کے پیٹ کے اندر بچہ بھی ہے اور وہ بچہ بھی جنا۔ اب فرمایا صالح علیہ السلام نے یہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو تکلیف نہ دینا، اس کو پریشان نہ کرنا، اور یاد رکھنا جس دن یہ کھائے گی اس دن کوئی جانور نہیں کھائے گا، جس دن جانور کھائیں گے یہ نہیں کھائے گی۔ باری مقرر کر دی تو جس وقت حضرت